تصور کیا ہے کامیابی کا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نزدیک کون کامیاب ہے، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کامیابی کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ حضرت، قرآن و سنت کی روشنی میں کامیابی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کامیابی سے لوگ آج کل مراد یہ لیتے ہیں کہ بینک بیلنس زیادہ ہو، مال و دولت زیادہ ہو، حب جاہ، مرتبے کا حصول، پی آر ہو، پبلک ریلیشنز ہوں، شہرت ہو۔ لوگ عام طور پر کامیابی اس کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، یہ کامیابی کا میرٹ نہیں ہے۔ کامیابی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو کئی جگہوں پر کہیں فلاح کے لفظ کے ساتھ، کہیں تفلحون، کہیں یفلحون، کہیں افلح، کہیں فازہ، کہیں فائز، کہیں فائزون، الگ الگ انداز میں بتایا گیا ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تحقیق اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو کامیابی کا معیار اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں کرنی ہے۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں تو اللہ رسول کی اطاعت ہے، بازار میں اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ نہیں، مسجد ہو یا مارکیٹ ہو، بازار ہو یا آپ کا پارلیمان ہو، ہر جگہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ دین ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی انسٹرکشنز، ہدایات، ڈائریکشنز، ان پہ ہی عمل کرنا ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو دین کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، جو ان کی ہدایات ہیں، اس میں دنیا کی کامیابی بھی موجود ہے، اس میں دین کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی موجود ہے۔ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ الجمعہ۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی دینے والی ذات جس کی ہے اس کو کثرت سے یاد کرو گے تو وہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نفس کی جہاں پر بات کی تو فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، سورۃ الاعلیٰ کے اندر۔ اور دوسری جگہ سورۃ الشمس میں بھی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہوا، مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، اور وہ ناکام ہوا، خائب و خاسر ہوا جس نے اپنے نفس کو چھپایا گندگی کے اندر، معصیت میں، نافرمانی میں جس نے آلودہ کر دیا۔ پھر یہ فرمایا، پھر توبہ کی بات کی، فرمایا توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سارے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی نیک اعمال کرنا، ایمان لانا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان سب کو ادا کرنا حقیقی کامیابی کا معیار یہ ہے۔